السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم اور ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، گانے، ناچ، ظلم اور فاسق و فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی فسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ مدینہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے، جن میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے بیعت اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے، کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ امت کی اصلاح، حق قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاسے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں برملا جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علمبردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا
اور خیموں کی طرف بڑھے مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان، آنکھ سے خون بہہ رہا تھا۔ فرمایا اے میرے وفادار بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ ویران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے تو معصوم سادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی، بیبیوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی، کبھی بھائیوں کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو پیار کیا، پاک بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی حفاظت سونپی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھیں، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کسی قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا اب گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمشر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا اے میرے ماں جائب بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیبیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہتھ کڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہیں۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈال تھی، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظر شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اب تم گریہ کر رہے ہو تو تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے اب دین مٹ گیا، نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر لایا گیا
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھا اور فرمایا اے میرے بھائی تو سجدے میں تھا، جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اسی مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا نہیں؟ خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطاب ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا، کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہم واپس ضرور جائیں گے مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی کے لاشے کو آواز دی اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں، تیرے لال لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نہیں بھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھ لے تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ساکت تھیں، گلیاں خاموش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، اب ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے فرمایا اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں، آج عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے، آج قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے پر آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے، ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسا میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو بولی اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک مارکا نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔